تو بولنے میں ہچکچاؤ مت، میں پوچھنے میں مائک پہ ہچکچا رہا ہوں، آپ بولنے میں ہچکچا رہے ہیں. یہ جو مسجد بنی ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ نبی کا. نبی کی آمد کا صدقہ ہے. اب آپ مجھے پوچھو کہ مولانا آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی کی آمد کے صدقے میں مسجد بنی ہے؟ بھائی اگر نبی نہ آتے تو پھر کہاں سے ایمان آتا، کہاں سے نماز آتی، کہاں سے روزہ آتا، اور کہاں سے ہم مسجد بناتے؟ ایک بات. دوسری اصل اور صحیح بات یہ کہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تاریخ پڑھیں. خصوصاً میں جاہلوں سے کہوں گا کہ اپنے کان اچھی طرح سے کھولنے میں کہہ رہا ہوں. بڑے لکھے جاہل ہیں نا، وہ بڑے لکھے جاہل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جانتے سب ہیں پر خاموش کھڑے رہتے ہیں. جانتے سب ہیں پر خاموش کھڑے رہتے ہیں. جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑے رہتے ہیں. گھسنا نہیں. جانتے سب ہیں پر خاموش کھڑے رہتے ہیں. جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑے رہتے ہیں. ایسے درویش سے ملتا ہے ہمارا شجرا جس کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے درویش سے ملتا ہے ہمارا شجرا جس کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. سنبھل کر بیٹھنا یہ محفل میلاد مصطفیٰ. یہ کیا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ. تو بس کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے نبی دنیا میں آئے، ہر نبی کو اللہ نے شریعت دے کر کے بھیجا، قانون دے کر کے بھیجا، کتاب دے کر کے بھیجا، دین دے کر کے بھیجا. ہر نبی اپنے زمانے میں آئے، اپنے دین کا اعلان کرتے رہے، نماز بتاتے رہے، اللہ کا ذکر بتاتے رہے، دین پر چلاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. ہر نبی نے یہ کام کیا. لیکن حضرات محترم آپ پورے نبیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں یہ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا ان نبیوں کی امت کا حال کیا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی، ان کی بندگی کا طریقہ کیا تھا، وہ کس راہ پر چلا کرتے تھے، وہ کیسے کام کیا کرتے تھے. تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے ان کے جتنے امتی تھے ان امتوں کے لیے طریقہ کار کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی امت کے لیے اللہ کا حکم یہ تھا کہ جہاں نبی نشان لگاتے تھے وہیں نماز پڑھی جاتی تھی. بے شک بے شک. بہت غور سے سننا میری بات کو. جہاں نبی نشان لگاتے تھے نماز وہیں پڑھی جاتی تھی، اس کے علاوہ دوسری جگہ نماز نہیں پڑھی ہے، نہیں ہوتی. اگر کوئی سفر میں ہے، 15 دن کا سفر، مہینے کا سفر، 20 دن کا سفر، تو اس کے لیے حکم کیا تھا کہ 15-20 دن تک تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر دل میں خیال آئے نماز پڑھنے کا تو جب اپنے گھر کو پہنچنا تو جہاں نبی نے نشان لگا دیا ہے نماز تم کو وہیں آ کر کے پڑھنا پڑے گا. یہ ہر نبی کی شریعت کا قانون تھا، یہ ہر نبی کا طریقہ کار تھا. ہر نبی کی امت کے لیے حکم یہ تھا کہ جہاں میرے نبی اپنے ڈنڈے سے نشان لگا دے وہ جگہ مسجد، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لوگ جو ہے بازاروں میں جاتے، سفر میں جاتے، مہینوں کا سفر ہوتا، لیکن جب نماز پڑھنے کا معاملہ ہوتا تو 1 مہینے کی نماز، 15 دن کی نماز، 8 دن کی نماز آ کے وہی پڑھی جاتی تھی جہاں نبی نے نشان لگایا. سمجھ میں آگے بات؟ یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی شریعت کا یہ معاملہ تھا کہ جہاں نبی نشان لگا دیتے وہاں پر مسجد بنا کر کے وہی نماز پڑھی جاتی تھی اور اس کے علاوہ نماز ادا نہیں کی جاتی تھی. اب حدیث سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. ماں عائشہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بیٹھے ہیں. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی گویا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے زبان کو جنبش دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے زبان کو ہلایا اور کہنے لگے کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ میرا مولا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب بہتر جانے. ہم آپ کے بارے میں کیا جانے یا رسول اللہ؟ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے. یا رسول اللہ آپ سے اللہ کیسی محبت فرماتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ میرا مولا مجھ سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، ایسی محبت فرماتا ہے کہ پہلے نبی کی امت کے لیے نبی نشان لگاتا تھا تو نماز پڑھی جاتی تھی. ایسا میرا رب کا کرم تو دیکھو، میرے رب کا پیار تو دیکھو، میرے رب کی محبت تو دیکھو کہ جیسی میرے قدم زمین پر لگے ہیں میں اسی دنیا میں پیدا ہوا ہوں. اللہ رب کائنات کا حکم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا کہ میرے فرشتوں آج تک نبی جہاں نشان لگاتے تھے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا تھا. اب زمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ چکے ہیں، اب میں نے سارے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جہاں چاہے مسجد بنائے، جہاں چاہے نماز پڑھے. سبحان اللہ. اب بولو مسجد کس کا صدقہ ہے؟ نبی کی آمد کا صدقہ ہے.
किसका सदका है? नबी की आमद का सदका। मेरे घर की बात नहीं है, नबी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। तो कम से कम नमाज का गटोड़ा अपने सिर पर लेकर घूमने वाले, गली गली चौराहे पर, चौक में, गटर के किनारे, भूखंडे पे, जहां दिल जहां नमाज पढ़ने वालों, अगर तुमको नमाज से इतनी मोहब्बत है ना, तुमको मस्जिदों से बहुत प्यार है ना, तो कम से कम इसलिए तो नबी का जुलूस निकालो कि नबी ने तुमको मस्जिद बनाने का मौका अता फरमाया है। सुभान तो अल्लाह। नबी आए हैं तो तुमने हर जगह मस्जिद बनाई है। नबी ना आते तो नबी मस्जिद वही बनाई जाती जहां नबी निशान लगाते। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नबी के कदम जमीन पर लगे, अल्लाह ने पूरे रोए जमीन को पाक कर दिया और फरमाया कि ए जमीन, अब मैंने तुझे पाक कर दिया है, ए मेरे बंदो, अब मैंने तुमको हुक्म दे दिया है कि पहले उम्मतों को नबी के निशान का इंतजार करना पड़ता था, अब तुम्हें जरूरत नहीं है, अब मेरा प्यारा नबी दुनिया में आ चुका है, मैंने जमीन को इस कदर पाक कर दिया है कि तुम जहां चाहो मस्जिद बनाओ, जहां चाहे नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये मस्जिदें मेरे नबी की आमद का सदका है। जो नमाज की बोतल लेकर घूमने वालों, कम से कम नबी का इस एहसान को तो जानो, इसको तो समझो कि तुम जो नमाज का गटोरा लेकर के गली गली घूम रहे हो ना, तो कम से कम उसलिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नबी की मोहब्बत में जुलूस में शामिल हो जाओ, ना कि तुम ये कहोगे कि नबी का जुलूस साहबा ने कहा निकाला था। नबी का जुलूस साहबा के जमाने में था क्या? अच्छा, सवाल करते वक्त इन पढ़े लिखे जाहिलों को ये भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मगर हकीकत ये कि ये नहीं बोलते कि अंदर वाला बुलवाता है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना मौलाना मुहम्मद